السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 3 جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب میں اخلاق حسنہ کے پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ ہماری ریڈنگ کا انداز ایسا ہوگا کہ بورڈ کے پیپر کے 4 سوالات تیار ہو سکیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ، اور اخلاق حسنہ سے مراد ہے اچھے اخلاق، اچھی عادات۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ام المومنین سے مراد مومنین کی ماں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جو لفظ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورت کے لیے مخصوص ہے، جبکہ مرد کے لیے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ حضور انور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ عملی تفسیر سے مراد عملی طور پر کی جانے والی تشریح، اور معجزہ سے مراد وہ بات جو صرف نبی سے ظاہر ہو، یعنی وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، شہادت سے مراد گواہی۔ ترجمہ، بے شک اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر فائز ہیں۔ رتبے سے مراد مقام اور مرتبہ۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ خاکسار سے مراد عاجز، حقیر یا پھر ناچیز۔ ملنسار سے مراد محبت سے پیش آنے والا، میل جول رکھنے والا۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور دادو دیش والے تھے۔ سخی سے مراد دل کھول کر خرچ کرنے والا۔ فیاض سے مراد سخی، اور دادو دیش، ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، سخاوت، فیاضی یا پھر دل کھول کر خرچ کرنے والا۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، امکان بھر جہاں تک ممکن ہو سکے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہتے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ ولیمہ نکاح کے بعد کی دعوت جو
دولہا کی طرف سے دی جاتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کی سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا۔ بے تعلقی سے مراد کنارہ کشی، کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی۔ خیرات سے مراد صدقہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا۔ رئیس سے مراد بادشاہ یا پھر امیر زادہ۔ اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی سے مراد گزاری۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نواز سے مراد مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے والے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پھر پورا گھر فاقہ کرتا۔ فاقہ کرنا سے مراد بھوکا رہنا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے۔